بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اعلا منزلة المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجة العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابت والثواب والصلاة علی من لا نبی بعدہ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه المتأدبين المهديين وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين خصوصا على أبي حنيفة وأحمد رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ہر ولی یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک محبت سے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ محبت سے جناب اتفاق ذرا محبت سے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا زور بیاں ہمارا اور ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب ان ظلمتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اب کہ شیر بن چکا ہے ہر ہر سنی جواں ہمارا اور زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے بھی محمد کی ادا دیکھی ہے اور اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا اپنے چہرے کو نہ چھپانا اے میرے آقا بعد مدت کے بیماروں نے شفا دیکھی ہے اور سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں وفادار سبھی جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے جب سے غازی کی زمانے نے وفا دیکھی ہے اور میں تو اس ذات کا پڑھتا ہوں قصیدہ یارو نہایت ہی محترم مکرم قابل احترام زیر شام پیر اسلامی بھائیو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بڑے فضائل و برکات ہیں جن سے کتب حدیث مالا مال ہیں حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک کی ایک فضیلت آپ کے گوشزار کرتا ہوں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقدس دور ہے آپ وہ نبی ہیں جو اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے ہم کلامی کا شرف پاتے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرتے وقت گزرتا گیا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام تھے محو گفتگو تھے
آپ کی امت کا ایک اس قدر گناہگار شخص ہے جس کی گناہگاری سارے بنی اسرائیل کے اندر مشہور ہے. سارے جانتے ہیں یہ بندہ گناہگار ہے، ہر ایک کو پتہ ہے یہ بندہ سیاہکار ہے، ایک نیکی بھی پلے نہیں. 200 سال اس بندے نے لگاتار گناہوں کے اندر گزارے. 200 سال ایک نیکی بھی پلے نہیں. اب خدا کی کرنی ایسی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ادھر کوئی طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہوئے ہیں، ادھر اس بندے کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوتا ہے بجائے غسل کفن دے کے دفن کرنے کے، لوگوں نے اس کو ٹانگ سے پکڑا، بنی اسرائیل والوں نے ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. جو بنی اسرائیل کا کوڑے کا ڈھیر ہے اس پر ڈال دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا احکامات جو لینے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، وہ احکامات لیے اور لے چکنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، فلاں جو بنی اسرائیل کا کوڑے کا ڈھیر ہے نا، اس پر میرا یار پڑا ہوا ہے، اس کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل کفن دے کر پھر اس کو دفن کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ وہ کون سی مرتبہ ہے جس کو رب کہتا ہے کہ یہ میرا یار ہے اور یہ میرا پیارا ہے اور یہ میرا محبوب ہے، اس کو وہاں سے اٹھاؤ، غسل کفن دے کر پھر دفن کرو. بندہ کوڑے کے ڈھیر پر ہے، اللہ فرماتا ہے میرا یار ہے. فرماتے ہیں میرے دل کے اندر تجسس تھا، میں اس کو دیکھوں تو صحیح وہ کون سی مرتبہ ہے جس کو رب کہتا ہے میرا یار ہے. حالانکہ وہ بندہ جو وہاں پر پڑا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے، بنی اسرائیل والوں کو پتہ ہے، ساری کائنات جانتی ہے بندہ گناہگار ہے. آپ فرماتے ہیں بہرحال جلدی سے میں آیا، اللہ کا حکم تھا، آ کر میں نے دیکھا یہ تو وہ گناہگار ہے جس کی گناہگاری ساری بنی اسرائیل میں مشہور ہے، ساری دنیا جانتی ہے یہ گناہگار ہے. لیکن اللہ کا حکم تھا، حکم ربی ہے، فوری طور پر اس کو غسل کفن دیا اور پھر دفن کر دیا. آپ فرماتے ہیں اب میرے دل کے اندر یہ ارمان تھے، میں اگلی دفعہ جب اپنے رب سے محو گفتگو ہوں میں اللہ سے پوچھوں یا اللہ معاملہ کیا ہے، یہ تو اتنا گناہگار ہے، ساری دنیا جانتی ہے، یا اللہ تو بھی جانتا ہے گناہگار ہے، لیکن اس قدر اس پر عنایتیں، اس قدر اس پر کرم نوازیاں، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، جب اگلی دفعہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہوا، کہتے ہیں میں اللہ کے حضور میں نے عرض کی مولا تیریاں تو جانتا ہے کہ اندر کھاتے معاملہ کیا ہے، اتنا تو بتا، تو کہتا ہے تیرا یار ہے، حالانکہ تو بھی جانتا ہے، سارے بنی اسرائیل کو پتا ہے یہ بندہ گناہگار ہے، یا اللہ تو کہتا ہے تیرا یار ہے، تیرا پیارا ہے، عمل کون سا پسند آیا ہے، وجہ کیا ہے، نیکی کون سی ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ سارے بنی اسرائیل کی بھی اور تیری بھی توجہ اس کے گناہوں پر ہے، لیکن مجھے اس کی ایک ادا پسند آئی ہے. یا اللہ ادا کون سی ہے؟ فرمایا موسیٰ بات یہ ہے جب بھی یہ کتاب توریت کو کھولتا ہے، کھول کر پڑھتا ہے، اب الفاظ کے حدیث کے اللہ رب العزت کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلما نشرت توراتا بنظر الى اسم محمد وقبلہ وبدہ علی عینیہ وصلی علیہ. فرمایا جب بھی یہ تیرے اوپر نازل ہونے والی کتاب توریت کو کھولتا ہے، کھول کر پڑھتا ہے، تلاوت کرتے کرتے جہاں کہیں بھی میرے نبی کا نام محمد آتا ہے، فرمایا یہ اس کو چومتا بھی ہے، چوم کر آنکھوں سے لگاتا بھی ہے. اس کی ادا مجھے اتنی پسند آئی اے موسیٰ، اتنی پسند آئی ہے غفرت ذنوبہ 200 سالہ اس کے گناہوں پر میں نے رحمت کا قلم پھیر ڈالا ہے، میں نے اس کے 200 سالہ گناہ بھی بخشے ہیں وَتَّبَّعْتُهُ سَبْعِينَ راہ، اور میں نے اس کی شادی جنتی 70 حوروں سے کر دی. وجہ کیا ہے؟ میرے نبی کا نام چومتا بھی ہے، چوم کر آنکھوں سے لگاتا بھی ہے. اللہ کے محبت سبحان اللہ. اور حضرت پھر توجہ طلب بات یہ ہے امتی حضرت موسیٰ کا ہو، زمانہ حضرت موسیٰ کا، کتاب حضرت موسیٰ کی، جب ان کا امتی نام ہمارے نبی کا چومے اللہ اتنی عنایتیں کرتا ہے، حضور کا اپنا امتی ایسا کرے گا رب کتنی کرم نوازیاں فرمائے گا، پھر کتنے لطف ہو جائیں گے. اس واسطے جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی آئے ضروری طور پر حضور کی ذات گرامی پر درود و سلام بھی پڑھیں اور چوم کر آنکھوں سے لگانا نہ بھولیں، ادھر ادھر کی باتوں پر حضرت توجہ نہ دیں.
یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے چوم کے آنکھوں سے لگانا، یہ تو حضرت صدیق اکبر کی بھی سنت ہے، اور آمنہ کے لال نے دیکھ کر فرمایا تھا اور جو میرے یار ابو بکر کی طرح عمل کرے گا فرمایا اس کی زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن آنکھوں سے کبھی نبینا نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر کی طرح عمل کرے قیامت کا دن ہوگا آمنہ کے لال ایسے بندے کی شفاعت بھی فرمائے۔ اس واسطے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو حضور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ کہ حضور سنتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیبی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم پیارے اسلامی بھائیو، ماشاءاللہ جامع مسجد نور مصطفیٰ آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہاں پر ذکر سرکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرمایا ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے۔ وگرنہ حضرت صاحب ایسے بندے بھی نہ عیب والیاں چیزیں وچوں ہی عیب تلاش کرنے دی کوشش کر دیا، ایسے خبیث باطن لوگ بھی ہیں، پر اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہم ذکر سرکار کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج ناظرہ مکمل کیا ہے، 2 بچوں نے، ان کی دستار بندی بھی ہے، سبحان حیدر بن محمد اصغر صاحب اور عباد علی بن محمد عاطف، عباد علی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو مزید علم دین قرآن کی تعلیم آگے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ سارا ثمرہ جناب حضرت علامہ مولانا احمد رضا عطاری صاحب کا ہے جو آپ کے امام و خطیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کے مزید علم کے اندر ترقیاں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب ہیں اور امام ہی ہوتا ہے جی، ظاہر ہے جی پیچھے اس امام دے مطلب ہے کہ سارا کو جی ہون ساڈا امام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اماموں کی بھی قدر کی توفیق عطا فرمائے، بڑا پرفتن دور ہے۔ تو جو علماء حضرات ہیں، ائمہ حضرات ہیں، ان کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء علیہ سنت کو سلامت رکھے اور ان کو دین متین کا کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اسی دوران ماشاءاللہ علامہ عمر فاروق عطاری صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی عطا فرمائے۔ اور آپ کے نعت خواں بھی باقی ہیں جناب مولانا عقیل عطاری صاحب، انشاءاللہ بعد میں ان کی نعت ہوگی۔ سارے احباب اسی ذوق و شوق کے ساتھ تشریف رکھیے گا، نعت جو ہے وہ ضرور سماعت کیجئے گا۔ مجھے ذرا کہیں آگے جانا تھا، وہ ہے ذرا لمبا سفر ہے، اس لیے پہلے مجھے موقع دیا گیا۔ بڑی آپ کی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں بلا تمہید آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا لوگو تمہاری طرف اللہ نے برہان بھیجی ہے، تمہاری طرف برہان آ گئی ہے۔ تو برہان پختہ دلیل کو کہا جاتا ہے، پختہ دلیل کو، یعنی ہمارا نبی اللہ کی ذات و صفات پر برہان ہے، رب تعالیٰ کے ہونے پر پختہ دلیل ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ رب کی ذات ہے جس نے اتنا شاہکار نبی پیدا فرمایا ہے، اتنا شاہکار نبی۔ سابقہ برہان کا ایک معنی معجزہ بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس سراپا معجزہ بھیجا ہے، سراپا معجزہ۔ ہر نبی جو بھی آتا ہے نبی کے لیے معجزہ ضرور ہوتا ہے،
تاکہ قوم ساری اس سے عاجز آ کر ان کو مانے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ خلاف عادت ایک ایسی بات ہوتی ہے جو ہو ہی نہیں سکتا لیکن نبی کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عصا شریف کا معجزہ تھا، پھینکتے تیری ہر اتنا بڑا اژدہا بن جاتا کہ اس کا جب جبڑا وہ کھولتا نا تو اس کا نیچے والا جبڑا نیچے ہوتا اور اوپر والا جبڑا فرعون کے محل کے کنگروں تک پہنچتا تھا۔ اتنا بڑا 70,000 جادوگروں نے سانپ پھینکے دے جناب، وہ سارے کے سارے نکل گیا، لیکن معجزہ یہ تھا جب آپ اس کو ہاتھ میں جائے دوبارہ ہاتھ لیتے نا، لگاتے پکڑتے، وہ پھر وہی سوٹے کا سوٹا ہو جاتا، وہ عصا شریف بن جاتا۔ تو یہ معجزہ تھا۔ معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ لوگ تسلیم کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ خارق عادت بات، خلاف عادت بات، جو عادتاً چیز ممکن ہی نہیں ہے، عقلاً محال ہے، ہو ہی نہیں سکتا، نبی وہ کر دیتا ہے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ولی سے ثابت ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو معجزہ ہر نبی کو اللہ نے عطا کیا، کسی کو ایک معجزہ دیا گیا، کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو 3، کسی کو 7 اور کسی کو 10 معجزے دیے گئے۔ جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کے بال مبارک سے لے کر سر کی چوٹی سے لے کر اللہ نے پاؤں کے ناخنوں کر تلووں تک اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ مبارک بھی معجزہ ہیں، حضور علیہ السلام کی ہتھیلی معجزہ ہے، مصطفیٰ کے بازو مبارک معجزہ ہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں اور ٹانگیں معجزہ ہیں، مصطفیٰ کے مبارک پاؤں معجزہ ہیں، ان کے تلوے معجزہ ہیں، انگلیوں کی جناب پاؤں کی انگلیاں معجزہ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی معجزہ ہیں۔ ہر چیز معجزہ، بال معجزہ ہے، سر مبارک معجزہ ہے، کان مبارک معجزہ ہے، مصطفیٰ کی آنکھ معجزہ ہے، اس کی پلکیں ابرو مبارک معجزہ، حضور کی ناک مبارک معجزہ، لبہائے مبارک معجزہ ہیں، دندان مبارک معجزہ ہیں۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر عضو کو، ہر اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایسا معجزہ ہے مصطفیٰ اگر اشارہ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے گونگے کلمہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ انگلی کے اشارے کی پاور ہے، انگلی کے اشارے کی پاور ہے۔ حضور کی انگلی معجزہ کیسے ہے؟ مصطفیٰ اگر اشارہ کرتے ہیں تو حضرت گونگے بولنے لگ جاتے ہیں، مصطفیٰ اگر اشارہ کرتے ہیں تو حضرت پانی پر پتھر تیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا اشارہ کرتے ہیں، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں شروع کر، مصطفیٰ اگر اشارہ کرتے ہیں تو گونگے کلمہ پڑھتے ہیں، گونگے بولنے لگ جاتے ہیں۔ آقا اشارہ کریں تو وہ آپ کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتی ہے، وہ بول کر کہتی ہے انتا رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ اللہ کے پیغمبر بھی ہیں، آخری نبی بھی بن کر آئے ہیں۔ آقا اگر اشارہ کرتے درخت کو پیغام پہنچے تو آپ کے قدموں میں حاضر ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج اصل کے مقام پر آتا بھی ہے، اشارہ کرتے ہیں پھر وہ ڈوب جاتا ہے۔ سراپا معجزہ آمنہ کے لال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی معجزہ ہے۔ آج حضرت صاحب ہمیں اور آپ اگر ہم اپنے گھر کی ہنڈیاں میں تھوک دے اور پھر خصوصاً ان لوگوں کی بات کریں جو کہتے ہیں جی نبی ہماری طرح کا ہے، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ارے تو نبی کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اور تمہارے 2 کان ہیں، اللہ نے مجھے 4 کان عطا فرمایا۔
छड़ी देखता है। चला आकाशा पकड़कर वो तलवार बन जाती है। मुस्तफा अगर छड़ी को हाथ लगाए तो वो लालटेन बन जाती है, वो लाइट बने, वो रोशनी दे। और सहाबा इकराम जाए, दो सहाबी हैं, रस्ते में पकड़ा हो, वो छड़ी लाइट का काम कर रही हो, रस्ते जुदा होते हैं। अब कहें यार अब क्या करें, छड़ी को दरमियान से दो किया जाता है, छड़ी के दोनों टुकड़े उसी तरह रोशन है, छड़ी के दोनों टुकड़े रोशन है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो, हुजूर सल्लल्लाहु को अपने जैसा कहते हो। अरे देख अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु का लुआबे दहन भी मौजूद है। अब जंग के दौरान हजरत कतादा की आंख का डेला बाहर आ गया, मुस्तफा करीम की बारगाह में आंख का डेला हथेली पर रखा है, आ जाते हैं, कहने लगे आका आंख का डेला निकल गया है, इसको करम फरमाए, इसको दुरुस्त कर दे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया ओए तबीब का काम है, और ये तो डॉक्टर का काम है, किसी तबीब के पास जाओ, अब ये तो बाहर आ चुका है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। उस वक्त तो तेब इतने उरूज पर न थी कि आंख निकली हुई लगाई जा सके, मुमकिन न था। लेकिन मुस्तफा ने क्या किया, हजरत कतादा के आपने ढेले को पकड़ा, उनकी आंख की जगह पर लगाया, लगाकर मुस्तफा ने क्या किया, वो तबीब आजम नबी अपना लुआबे दहन निकालते हैं, उनकी आंखों पर लगाया। हजरत कतादा कहते हैं ओ मेरी ये आंख जो निकली थी आमिना के लाल ने लगाई है, ये पहली आंख से भी ज्यादा सोनी है। अब फरमाते हैं जब उम्र मेरी बुढ़ापे तक पहुंची, आप सुई में धागा डाल लेते थे। अब पूछा गया वो कतादा वजह क्या है, अब फरमाते हैं दूसरी आंख कमजोर हो गई, जो आमिना के लाल ने लगाई, जैसे पहले देखती है अब भी आंख वैसे ही देखती है। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात हैं। कहां कहां से हुजूर को देखोगे, हर उज़व अल्लाह ने मौजूदा बनाया है। उनकी तो लाबे दहन भी मौजूदा है, उनकी तो ज़बान भी मौजूदा है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसे ऐसे आज़ा अता किए हैं। मुस्तफा के कान भी मौजूदा हैं, हुजूर के कान मुबारक मौजूदा, हुजूर के कान मुबारक मौजूदा। जब कुफार को शिकस्त होती है, एक बंदे का नाम सफवान है, दूसरे का नाम उमैर है, काबे के साथ टेक लगा कर बैठे थे, कहने लगे मुसलमानों ने हमें जनाब सही तरह जलील किया है, हमें पूरी तरह जनाब ऐसे उन्होंने फांड कर रख दिया है। टेक लगा के काबे के साथ एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। हजरत उनमें से जो सफवान और उमैर हैं दोनों दोस्त थे, आपन में बहस करना, काबे से टेक लगा कर गुफ्तगू कर रहे हैं। उमैर कहते हैं मेरा दिल करता है नौज बिल्लाह मैं अभी जाऊं और मुसलमानों के नबी को जाके कत्ल कराऊं, उनका सर धड़ से जुदा कर दूं। सफवान कहने लगा ओ इतना नेक काम नौज बिल्लाह, और फिर उसमें इतनी ताखीर, और तुम जाओ जाकर उनका सर धड़ से जुदा करो। तुम और कहने लगा मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। उमैर कहता है मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। हज़रत सुफयान कहने लगा और तुम जाओ जाकर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को नौज बिल्लाह जुदा करो, और तुम्हारे बच्चे मेरे सुपुर्द, तुम्हारे घर वाले मेरे हवाले, जो मेरे बच्चे खाएंगे वही तुम्हारे बच्चे खाएंगे, और जो मेरे बच्चे पहनेंगे वही तुम्हारे बच्चे पहनेंगे, जो मेरे बच्चे पिएंगे वही तुम्हारे बच्चे पिएंगे, उनकी कफालत की जिम्मेदारी मेरी है। उमैर ने कहा ठीक है तुम ऐसा करोगे, मैं चला जाता हूं। उसने कहा मैं इसकी हामी भरता हूं, बिल्कुल तुम बेफिक्र हो जाओ, घर वाले तुम्हारे मेरे जिम्मे हैं। उमैर ने तलवार पकड़ी, निकल गया मक्के से मदीने की तरफ। मैं आज मुसलमानों के नबी मोहम्मद को नौज बिल्लाह कत्ल करके आऊंगा। हुजूर के कान मुबारक देखे, मुस्तफा के कान कैसे मौजूदा है। उमैर कहते हैं मैं गया, मैं मदीने के अंदर दाखिल हुआ, हजरत फारूक आजम वो उमर जिनके आदा पे शादा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, वो उमर जिनके बारे में अल्लाह के नबी का फरमान है इन्नल्लाह जाअल हक्का अला लिसान उमरा व क़ल्बिही, फरमाया उमर वो जात है जिसके दिल पर भी अल्लाह ने हक जारी कर दिया है, जिसकी जुबान पर भी अल्लाह ने हक जारी कर दिया है। उस उमर ने देखा एक काफिर नंगी तलवार लेकर मक्के से आया, मदीने में दाखिल हो रहा है। आपने फौरन गिरफ्तारी का हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लिया गया, आमिना के लाल की बारगाह में पेश किया गया। मेरे आका ने फरमाया उमैर, उमैर मदीने में कैसे आए हो, और मदीने में क्यों आए हो?
اب بتاتا تو کیا بتاتا؟ کہنے لگا جی اپنے مسلمان جو ہمارے لوگ قیدی ہیں ہم ان کو ملنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے آئے ہوں، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آئے ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا عمیر اگر ملنے کے لیے آنا تھا تو یہ تلوار کی تو حاجت کوئی نہیں تھی، یہ تلوار کیوں لے کر آگے ہو؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھے کان کیا ہے، حضور کی آنکھ بھی معجزہ ہے، آپ دیکھ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے، اب دیکھنا بھی حضور کا دیکھیں اور سننا بھی مصطفیٰ کا دیکھیں۔ قوت سماعت کا عالم کیا ہے، قوت بصارت کا عالم کیا ہے، مصطفیٰ کی بصیرت کیا ہے، مصطفیٰ کی سماعت کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عمیر سیدھی طرح بتاتے ہو یا آمنہ کا لال بتائے؟ اور تم کیوں آئے ہو، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، کس وجہ سے آئے ہو بتاتے ہو یا میں کہا جی نہیں اور کوئی مقصد نہیں، میں اپنے بھائیوں کی ذرا خیر لینے کے لیے آیا ہوں، ان کی خبر گیری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے عمیر بتاؤ تم اور صفوان جب کعبے سے ٹیک لگا کر ایک دوسرے سے اور میرے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، فرمایا وہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ عمیر نے دل میں سوچا ارے اس وقت تو ہمارے پاس تھا ہی کوئی نہیں، یا میں تھا یا وہ صفوان تھا، آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، اور ان کو کیسے پتا چل گیا؟ عمیر کہنے لگے ارے جنہوں نے یہاں پر بیٹھ کر ہمیں دیکھ بھی لیا ہے، ہمیں سن بھی لیا ہے، عام بندہ نہیں کوئی اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ عمیر کے اسی وقت دل کی دنیا بدل جاتی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، آمنہ کے لال کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ یہ معجزے والے مصطفیٰ ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپے معجزہ بنایا گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کی اگر گفتگو سنی جائے حضرت صاحب ایمانی تازہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا ہے، اور کسی کو ایک معجزے، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 10 معجزے دیے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے ہمارے نبی کو سار سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بنایا ہے، سار سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ ہے۔ اگر ان کے علم کی بات کی جائے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور کہیں پر اللہ ان کے علم کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور کہیں مصطفیٰ کی آمد کا ذکر ہوتا ہے، ان کا آنا بھی معجزہ ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ النُّورُ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعضاء کا اگر ان کے سینے کی بات کی جائے قرآن کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اور اگر ان کی گفتگو کی بات کی جائے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو کلام کرتے ہی نہیں ہیں، اور کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ رب جو کہتا ہے وہی کلام کرتے ہیں۔ ان کے ہر عضو کو دیکھا جائے، اعضاء کو دیکھا جائے، معجزات کو دیکھا جائے، قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ میرے ہاں فرماتے ہیں مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بن کر آئے ہیں، ہر عضو معجزہ ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ معجزہ ہیں، حضور کی آنکھیں معجزہ ہیں، حضور کے ابرو معجزہ ہیں، حضور کا چہرہ معجزہ ہے، حضور کے بال معجزہ ہیں، حضور کے قدم معجزہ ہیں، مصطفیٰ کے ناخن معجزہ ہیں، حضور کے کان معجزہ، مصطفیٰ کی آنکھیں معجزہ۔ آپ فرماتے ہیں اگر ان ساری چیزوں کو، سارے معجزات کو دیکھا جائے، حضرت رسول عربی کے معجزات کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ اگر سارے نبیوں کے معجزات کو اکٹھا کیا جائے، بڑا تگڑا جملہ، اگر سارے نبیوں کے معجزات کو اکٹھا کیا جائے آمنہ کا لال بنتا ہے، اور اگر محمد عربی کے سارے کمالات کو، ان کے اوصاف کو اگر بکھیرا جائے تو کم و بیش 1,24,000 اللہ کے پیغمبر بنتے ہیں۔ یہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، اگر بکھیرا جائے تو سارے پیغمبر بن جاتے ہیں۔ اتنے کمالات ہیں، اتنے معجزات ہیں، اتنی ادائیں ہیں، اس قدر رفعتیں، بلندیاں رب نے عطا فرمائی ہیں، اور ہوں کیوں نہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوبہ ہر تیری آنے والی گھڑی، آپ کی آنے والی گھڑی پہلی گزری ہوئی گھڑی سے بھی بہتر ہو جائے گی، وہ افضل بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے۔ ہر لمحے حضور کا ذکر بڑھتے چلا جا رہا ہے۔ اگر دنیاوی آپ قاعدہ اور اصول دیکھیں، اگر دنیاوی قاعدہ اور اصول دیکھا جائے،
کوئی بھی چیز ہے اس کو عروج ملتا ہے، عروج کے بعد ہمیشہ زوال آتا ہے، وہ کمی کی طرف آتی جاتی ہے، اس میں نقص پیدا ہوتا جاتا ہے، لیکن واحد ذکر مصطفیٰ ایسی چیز ہے ہر لمحے بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر گھڑی یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے سونیا تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل بھی ہے، پہلی گھڑی سے اعلیٰ بھی بنا دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایسے نہیں تو کیسے؟ آپ فرماتے ہیں سار سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی علیہ السلام کو سراپا معجزہ بنا دیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن اگر مصطفیٰ کی ذات کو کوئی معجزہ نہ دیا جاتا، آپ فرماتے ہیں ویسے تو سرکار کا ہر عضوی معجزہ ہے، لیکن اگر حضور کی ذات پاک کو کوئی معجزہ نہ دیا جاتا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں، اگر لعاب دہن کنویں میں ڈالیں وہ شیریں ہو جائے، اگر اشارہ کرے تو گونگے کلمہ پڑھنے لگ جائیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اشارہ کرے تو پانی پر تیرتے ہیں، بڑے بڑے معجزات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آمنہ کے لال کو اللہ نے کوئی معجزہ نہ دیا ہوتا، مصطفیٰ کا فقط چہرہ نبوت کے لیے مصطفیٰ شاعر کہتا تو وجہ میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب ہٹاوے جیو نکلے سارا گلشن سیس نواوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے اور متاں بے ادبی ہو جاوے اور جیو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں تومی ود جاوے اوے علم خدا نے اینا دتا اوے عقلاں وچ نہ آوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینا دتا علماں وچ نہ آوے آزم ایڈا سونا مائی سانو کتے نظر بھی نہ آوے سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضور کی آمد حضور کی آمد مصطفیٰ کا فرماتے ہیں فقط چہرے ہی ہوتا نا کوئی معجزہ نہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں حضور کا چہرہ ہی اتنا سونا تھا دعوی نبوت کے لیے یہی کافی ہو جاتا، اور یہ چہرہ کافی کیوں نہ ہوتا؟ حضرت مولا علی سے پوچھے نا حضور کا چہرہ کیسا ہے؟ ہر ایک صحابی رسول نے اپنی اپنے علم کے مطابق اپنی اپنی بساطت کے مطابق مصطفیٰ کے حسن کو بیان کیا ہے، حضور کے چہرے کی تعریف کی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا اور میں نے ان سے پہلے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے پہلے بڑے بڑے حسین لوگ دیکھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت دنیا دیکھی ہے، اور میں بڑے بڑے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی گیا، اور میں حبشہ کی طرف بھی گیا، میں نے دنیا گھومی ہے، بڑے بڑے حسن والے دیکھے ہیں، بڑے بڑے سونے دیکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب سے آمنہ کے لال کو دیکھا ہے مصطفیٰ کا چہرہ اتنا سونا ہے، اتنا سونا ہے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت مولا علی بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ارے وہ علم کا شہر اور اس شہر کے دروازہ حضرت مولا علی باب مدینۃ العلم کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ ارے جب سے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا اور مجھے پتہ یہ چلا ہے آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی پہلے سونا دیکھا ہے نہ کوئی بعد میں نظر آنے والا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت بولتے ہیں آپ فرماتے ہیں علی آپ کو نظر کیسے آئے گا؟ نہ تو ماں نے جنا ہے نہ رب نے کوئی پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ آپ فرماتے ہیں حضور کے چہرے کی بات کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ رات کا سما ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، مصطفیٰ سین میں تشریف فرما ہے، اتفاق سے 14ویں رات کا چاند اس رات پورے آب و تاب پر ہے۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکنے کا شرف حاصل ہو گیا، کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، اس قدر حسین چہرہ ہے، اس قدر مصطفیٰ چمک دھمک رہے ہیں، اس قدر حسن والے آقا ہیں کہ روایتوں کے اندر آتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا سونا تھا آپ کے چہرے سے اس قدر نور کی شعائیں نکلتی وہ دیواروں پر پڑتی، در و دیوار روشن ہو جاتے اور دیواروں کا عکس مصطفیٰ کے چہرے سے نظر آتا ہے۔ حضور کے چہرے میں
دیواروں کے عکس نظر آتے ہیں۔ جابر بن سامرہ کہتے ہیں اب میں کبھی 14ویں کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی میں مصطفیٰ کے سونے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سونیا تیرے سونے چہرے کی قسم ہے، اور پھر چہرے کے ساتھ جب زلفیں بھی ساتھ ہوں تو پھر اللہ فرماتا ہے واللیل کی زلفوں کی بھی قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے جس چہرے کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے، حضرت جابر بن سامرہ کہتے ہیں کبھی میں وہ چہرہ دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا، میں کبھی آمنہ کے چاند کی طرف دیکھتا، کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا۔ آج 14ویں رات کا چاند ہے، سب سے زیادہ روشن 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اس کی بڑی چمک ہوتی ہے، بڑا نور ہوتا ہے، بڑی دھمک ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا، کبھی مصطفیٰ کی طرف دیکھتا، میں اس نتیجے پر پہنچا آسمان کے چاند تیرے چہرے پر داغ ہیں، مصطفیٰ کا چہرہ بالکل صاف ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ میرے نزدیک سونا ہو گیا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا، اللہ والے گلی مکا دیتی اور تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا۔ حضور کے چہرے کی بات ہی کیا ہے؟ آپ فرماتے چہرے مصطفیٰ عکس قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اچھا یہ جو شعر ہے نا سلام میں پڑھا جاتا ہے، سلام میں عمومی طور پڑھا جاتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، یہ شعر درست نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے برابر کوئی شے ہو سکتی نہیں۔ اگرچہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے بڑھ کر رتبہ دیا ہے، لیکن نبی کی جتنی بھی بلندیاں ہوں اللہ کی ذات و صفات کا کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ رب رب ہے، ٹھیک ہے جی، شرک میں نہیں پڑھنا چاہیے، رب رب ہے۔ تو اس کو اصل قرآن کی بجائے نا چہرہ مصطفیٰ عکس قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، یہ درست کر لینے چاہیے۔ مثل قرآن ہے یا عکس قرآن ہے، یہ دونوں لفظ جو ہے وہ اگر کر لیے جائیں تو پھر بہترین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن و سنت کا عطا فرمائے۔ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حسین ہے، میں اپنے بیان کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت ہو گیا تقریباً، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم دین تھے، سب سے بڑے عالم دین، بیان بس ختم ہونے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا نا، جب حضور مکے سے مدینے آئے، مدینے میں یہودیوں کا ہولڈ تھا اور مکے میں مشرکین کا، مشرکوں کا ہولڈ ہے۔ حضور اسلام جب مدینے میں آئے نا جناب دین اسلام بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، دین اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام اور دیگر نا یہودیوں نے آپس کے اندر بیٹھ کے نا گول میز کانفرنس کی آندنے یار ساڈا دین مٹدا جا رہا ہے، نبی کونین نو جڑا ویندا ہے وہ بھی ایمان لے آوندا ہے، جڑا انہاں دا کلام سندا ہے وہ بھی ایمان لے کے آ جاندا ہے، وہ انہاں دا کوئی کرو۔ اب المختصر یہ ہے کسی نے اپنی بڑی رائے پیش کی لیکن ساروں نے کہا کہ رائے درست نہیں ہے، بھی نہیں صحیح ہے، بھی نہیں صحیح۔ انہوں نے کہا 100 سوال کیے جائیں جو آسمانی کتابوں سے سوال لیے جائیں اور ان کا جواب سوائے نبی کے کوئی دے ہی نہیں سکے گا، وہ سوال ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں نے کہا کہ جو جی تسی کر دیو اوہی سانو منظور ہے، ساڈا وہی فیصلہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں مسجد نبی میں گیا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے درس حدیث دے رہے ہیں،
حضور درس حدیث دے رہے. حضور شاہ فرما دے تھے صحابہ آپس میں جب ملو تو سلام کو عام کرو, صلہ رحمی کرو, اور تم سے کوئی برائی کرے تو اس کا بدلہ بھی اچھائی کے ساتھ دو. حضور یہ تعلیم دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا, میں دیکھتے ہی رہ گیا. میں نے کہا اتنا سونا چہرہ, اور پھر کیسے گفتگو کے موتی لڑی کی شکل میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکل رہے ہیں. وہ لب حرکت کرتے ہیں تو رحمتوں کے پھول جڑتے ہیں. اس قدر حسن والا, اس قدر پیارا چہرہ. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں اندر گیا, قریب گیا, میں نے کہا میں آج تو ان کو ہرانے کے لیے آیا تھا اور ہم ان کی توہین کی نیت سے آئے تھے. کہتے ہیں میں جب آگے بڑھا, میں آگے بڑھتا کہ میرے دل نے گواہی دی, میں اس نتیجے پر پہنچا عبداللہ بن سلام او اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. ان الوجہ لیس بوجہ الکذاب, اتنا سونا چہرہ او کسی جھوٹے کا نہیں, اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے. اور اتنا سونا چہرہ یہ تو جھوٹے کا نہیں ہو سکتا, یہ تو کسی اللہ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے. زبراں زیراں شداں مداں آقا شان تیری وچ آئیاں. زیراں زبراں شداں مداں آقا شان تیری وچ آئیاں, تے آماں لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کا میلاد اسی طرح دھوم دھام سے مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک گزارش ہے, محفل کا حق ادا کریں. اور محفل کا حق ادا کیسے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح فجر جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی, ابھی عشاء بھی اور صبح فجر بھی. تو نمازوں کی خوب پابندی فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. معراجی تحفہ ہے. حضرت تحفے کی بڑی قدر کی جاتی ہے نا. کوئی تحفہ دے بزرگ آدمی کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. جب اللہ کا تحفہ ہو ہم اس کو سنبھالے ہی کوئی نہ. حضرت کدھر کا کدھر وہ پھر رہا ہو, جا رہا ہو, گزرے جا رہی ہیں نمازیں, ہمیں جناب کوئی ہوش ہی نہ ہو. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کی جائے گی. اور دوسری گزارش یہ ہے, الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہر جمعرات کو آپ کے گھروالا فیضان مدینہ میں مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. کوشش فرمائیں مغرب ادھر ادا کریں, نہیں تو جیسے کیسے جلدی پہنچنے کی آپ ہمت اور کوشش فرمائیں. اپنے علاقے سے یہاں سے بھی گاڑیوں کی ترکیب ہو, گاڑی وہاں پر جائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی عشق مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہوگا. سنتیں حضور کی سیکھنے کو ملیں گی, دین متین مزید اس کے احکامات سمجھ آئیں گے. پتہ چلے گا کہ یار ہمارا دین سکھا کیا رہا ہے اور ہے کیا, حضور کی تعلیمات ہیں کیا. مختلف موضوعات ماشاءاللہ پوری دنیا میں ایک ہی موضوع پر کلام ہوتا ہے. تو شرکت کیا کریں. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سارے اجتماع پاک میں بھی شرکت کریں گے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.